وضو کا طریقہ قرآن کے اندر ہے، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، بلکہ مسلم شریف کے اندر تو 1000 سے زیادہ احادیث ہیں وضو، غسل، نماز اور طہارت کے مسائل کے اوپر، 1000 سے زیادہ۔ لیکن یہ آپ کو کہتے ہیں جی وہ وضو کا طریقہ تو امام حنیفہ نے بتایا ہے، تو احادیث کے اندر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل جنابت کا آسان طریقہ، مرد عورت کے غسل میں فرق، انجینئر محمد علی مرزا۔ تو اس ویڈیو میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ تھا غسل جنابت کا، وہ چیز اس ویڈیو میں علی مرزا نے بتایا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے اس سے پہلے بھی بتائی ہے، اور غسل کا طریقہ ہو یا وضو کا طریقہ ہو، جو بھی طریقہ ہو، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اسی طریقے سے انسان کو کرنا چاہیے، اور وہ بھی وہی صحیح طریقہ بھی ہے۔ تو ہم سب کو بھی اسی طریقے سے غسل جنابت کرنی چاہیے، اور صحیح طریقے سے وضو کرنی چاہیے، اور اللہ ہم سب کو پاک صاف رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام غسل کیسے کرتے تھے۔ امہات المومنین نے روایت کی ہے کہ نبی الاسلام جب بھی غسل جنابت کرتے تھے تو آپ علیہ السلام غسل کرنے سے پہلے استنجا کیا کرتے تھے، اس کے بعد آپ علیہ السلام زمین پہ ہاتھ مار کے مٹی لیتے تھے، اس زمانے میں ظاہر صابن تو نہیں ہوتا تھا، اور مٹی اس جگہ پہ ملتے تھے جہاں پہ مری وغیرہ لگی ہوتی تھی تاکہ اس کو صاف کر دیں، ظاہر وہ سمپل پانی سے تو صاف نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نماز کا سا وضو کرتے تھے، کلی کرتے تھے، غرغرے کے ساتھ سنت ہے، ناک میں پانی ادھر تک چڑھاتے تھے، اور وہ ابو داؤد میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر روزہ نہ ہو تو پھر تو آپ اوپر تک چڑھائیں، روزہ ہو تو آپ بس نارملی جتنے ہے پانی ہے۔ اس کے بعد چہرہ دھوتے تھے، نماز کا سا وضو کرتے تھے، پاؤں چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے اندر ایک حکمت تھی، کیونکہ کیچڑ تھا، نیچے پانی جمع ہوتا تھا، اور اس زمانے میں لوگ شلوار نیچے سے نہیں پہنتے تھے، تہمت ہوتی تھی، نیچے سے پہنے تو کیچڑ پاؤں پہ لگ جائے۔ تہمت میں جو کر رہا ہے تو وہ تو اوپر سے پہن لے گا اور پاؤں اس کے کیچڑ والے ہوں گے، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے نبی الاسلام باہر آ کے پاؤں دھوتے تھے۔ آج کل ایسا نہیں ہے، آج تو ہم اس اسماعی سے گزر نہیں رہے، ہم تو ٹائلز والے باتھ روم میں ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ پانی بہتا رہتا ہے، وہ پاک ہوتا جاتا ہے، نکل جاتا ہے، ورنہ تو والی مصیبت ہو جائے ہم پہلے تولیہ باندھ کے باہر نکلیں اور پاؤں دھوئیں اور اس میں وہ چھینٹے بھی نہ پڑے پھر شلوار پہنے۔ اب تو یہ ضرورت ہی نہیں اندر ہی، تو آپ پورا وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ نبی الاسلام وضو کرتے تھے اور اس سے پہلے استنجے والی جگہ سب کچھ دھو چکے ہوتے تھے، اور اس کے بعد آتا ہے پھر آپ علیہ السلام 3 دفعہ جو وہ سر پہ پانی بہاتے تھے، دائیں طرف بائیں طرف، ذرا وہ غسل ہوتا تھا ایک برتن اور بالٹی کے ذریعے، تو وہ اسی طریقے سے ہی ہوگا۔ آج کل تو شاور ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آپ پاؤں باہر نکل کے دھوتے تھے، اور اسی وضو کے ساتھ غسل کے ساتھ وضو بھی شمار ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب غسل کے دوران آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اگر اسی دوران کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ غسل کر کے نکلے اور کہ جی میرا وضو ہو گیا، تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے، کیسے ہو گیا؟ اس کو تو پھر اینڈ پہ دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا۔ یا اسی دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے، اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن کبھی دلائل اسی طرف ہے کہ نیکڈ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، یعنی ڈائریکٹ پردے میں حائل ہو کے لگے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ڈائریکٹ لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس میں بہتر یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اینڈ میں دوبارہ وضو کر کے ہی باہر نکلیں، کیونکہ بعض اوقات ہاتھ لگ ہی جاتا ہے اور اتنا دھیان بھی نہیں رہتا اس طرح کے معاملات میں۔ لیکن اگر یہ سارا معاملہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو آپ کا وضو اور غسل اکٹھا ہی ہوگا، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا آپ کو تالاب میں کوئی پھینک دے، دھکا بھی دے دے اور غوطہ بھی آ جائے تو ساتھ ہی سارا غسل اترے۔ سب سے آسان جو غسل ہے نا تالاب میں، 1 منٹ بھی نہیں چاہیے تالاب کا غسل کرنے کے لیے، آپ کو سیکنڈز میں غسل ہوتا ہے، کوئی پورا جسم دھل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلے زمانوں میں لوگ کپڑوں سمیت غسل کیا کرتے تھے، یعنی ایک لنگوٹا باندھ کے، پورا نہیں، جب کبھی اوپن جگہ پہ نہانا ہوتا تھا۔ آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو لیکن آج کل چونکہ باتھ روم ہے تو ہم
ہمیں ضرورت نہیں ہے. باقی دریا ایریا میں ابھی بھی آپ دیکھیں جوڑوں کے جو گیسٹ ہیں وہ لنگوٹا باندھ کے کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو نیچے وہ باندھنا پڑتا ہے, ادروائز تو پھر ظاہر ہے وہ شرم و حیا والا ایشو ہو جاتا ہے. تو پھر اگر ایسی صورتحال ہوگی تو اگر کوئی وضو کے توڑنے والی چیز نہیں ہوئی تو آپ غسل کے بعد آپ کا وضو شمار ہو جائے گا, غسل جنابت ہو جائے گا. کئی شادی شدہ لوگ ہیں ان کو بالکل غسل کا طریقہ نہیں پتہ, ٹھیک ہے, اور ان کو بالکل پتہ ہی نہیں. باقی رہا عام غسل بھی سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے. عام غسل ویسے کون سا ہوتا ہے؟ وہ تاری لانا ہے جڑا گرمی دور کرنا ہے, وہ غسل تو نہیں ہوتا, وہ تو خالی تاری لگانا ہے. ہر غسل سنت کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہوگا. اگر عام غسل سے مراد آپ نے, صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل کیا جائے, اور مسلم میں الفاظ ہے کہ ہفتے میں ایک دن غسل کیا جائے, تو وہ سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا. یا عید کے اوپر غسل کرنا سنت ہے تو سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کے بعد جب جسم پہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور پھر آپ نے غسل کرنا ہے تو سنت کے مطابق کریں, یا اتنا حصہ بھی دھو لیں تو وہ بھی کافی ہے. وہ غسل والا حکم منسوخ ہو چکا ہے, اتنا حصہ بھی دھو لیا جائے کافی ہے. تو غسل جب بھی کریں سنت کے مطابق ہی کریں تاکہ آپ کی عادت نہ ٹوٹے. بل عام غسل آپ جس بھی طریقے سے کر لیں گے ظاہر ہے اس میں تو پھر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ جب کر کے ازائے وضو پہ جب پانی بہ جائے گا تو خود بخود آپ کا وضو ہو جائے گا, بشرطے کہ اس دوران کوئی وضو توڑنے والی چیزیں نہ ہوں. اسلامی بہنوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ ان کے غسل میں فرق ہے. صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جو حالت حیض والا غسل ہے نا, اس میں ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم بالوں کا جوڑا بھی کھول کے پورا کھول کے نا, جو بنائی ہوتی تھی آپ نے چٹیا, اس کو کھول کے غسل کریں. لیکن جو عام غسل ہے غسل جنابت, اس میں آپ کہتے تھے بس اوپر اوپر سے پانی بہا لو تو کافی ہے, کیونکہ عورت کے لیے تو تردد ہے, اس کی تو کئی بالٹیاں سر پہ ہی لگ جائیں گی. اس زمانے میں تو پانی بھر کے لانا بھی ایشو ہوتا تھا. آج کل والا صاحب تو نہیں ہے, اٹیچ بات ہے اور اوپر جو ہے وہ آپ کا شاور چل رہا ہے. تو اسی والے سے وہ سیدہ عائشہ کے پاس کچھ تابعین آئے بھی تھے, وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ جی آدھی بالٹی سے کیسے غسل ہو سکتا ہے. تو عائشہ ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے گئی, پردے میں موٹے کپڑے میں, اس وقت ذرا اٹیچ بات کپڑے والے ہی ہوتے تھے. ٹوائلٹس گھروں میں نہیں ہوتے تھے, گھروں کی چھت پہ ہوتے تھے یا باہر زمین میں, لیکن باتھ روم تو گھر کے اندر ہوتے تھے کیونکہ اس میں بدبو والا نہیں, پانی بہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی سیدہ عائشہ نے غسل کر کے دکھایا, بخاری مسلم میں آتا ہے. تو میں نے اس کو بھی جواب دیا تھا, وہ انہوں نے ان کے سامنے نہیں کیا, ان کا وہم نکالا ہے کہ دیکھو اندر ٹوٹی بھی کوئی نہیں ہے, میں یہ پانی لے کے جا رہی ہوں, اسی سے غسل کر کے نکلوں گی. تو وہ ان کا وہم نکالنے کے لیے تھا. تو یہ غسل اس صورت میں شمار ہوگا اس کے ساتھ وضو بھی, جب کہ وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ ہو. تو ظاہر ہے اتنی احتیاط کے ساتھ, بعض لوگ تو بیچارے پوری احتیاط سے کرتے ہیں, اینڈ پہ جب وہ یعنی وہ کپڑے پہننے لگتے ہیں تو شرمگاہ وہ ہاتھ لگ جاتا ہے, تو پھر 0 پہ آ گئے, جیسے 99 پہ سانپ کاٹ گئے تو نیچے آ گئے. تو بہتر یہی ہے کہ تسلی سے کر کے نکلیں, بعد میں آپ وضو کر لیں, اور اس میں کوئی غلوب والا شمار بھی نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ آپ اس اعتبار سے کر رہے ہیں. اچھا یاد رکھیے گا, ایک مجھے ضمناً آیا, لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. غسل اسی صورت میں ٹوٹے گا جب شہوت کے ساتھ منی خارج ہوگی, یا میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں اور اس صورت میں چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو. بس یہ 2 چیزیں ہیں جن سے غسل ٹوٹے گا, ٹھیک ہے. حیض والا تو عورتوں کا معاملہ الگ ہے. تیسری کوئی صورت نہیں ہے. بعض اوقات پیشاب کرتے ہوئے منی کے قطرے نکل جاتے ہیں تو وہ شہوت کے ساتھ نہیں نکلے, اسے ودی کہتے ہیں, وہ منی نہیں ہوتی, وہ غسل نہیں توڑے گی. اسی طریقے سے بعض لوگ بیچارے پہلے غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں, اس کے بعد جب سر پہ پانی ڈالتے ہیں تو ٹھنڈک کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں پیشاب نکل گیا پھر دوبارہ سے غسل شروع کرتے ہیں. نہیں, پیشاب نکلنے سے غسل تو نہیں ٹوٹا, وضو آپ کا ضرور ٹوٹ گیا. تو وہ وضو تو آپ نے ویسے بھی اینڈ پہ دوبارہ ہی کرنا ہوگا احتیاطاً. غسل آپ اپنا جاری رکھیں. غسل کے دوران پیشاب کرنے سے, ہوا خارج ہونے سے غسل جہاں تک پہنچا اس کو آگے ہی لے کے چلیں, پھر 0 پہ نہیں آپ نے آنا, کیونکہ وہ غسل نہیں ٹوٹا, آپ کا وضو ٹوٹا ہے. تو وضو تو آپ دوبارہ بھی کر لیں گے. غسل توڑنے والی چیز میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ہے, خواہ اس میں منی ہو یا نہ ہو, اور یعنی نائٹ فال, یعنی منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا, وہ نائٹ فال کے ذریعے ہو یا کسی اور غلط طریقے سے ہو, یعنی میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں, تو وہ غسل کو فرض کر دے گی. باقی اور کوئی چیز جو ہے نا وہ غسل کو فرض نہیں کرتی. تو یہ ایسے مسائل ہیں جو لوگ عموماً پوچھتے رہتے ہیں. تو آسان ہی معاملہ ہے جی, آپ دین سیکھیں, دین میں آسانی ہے. تو اگر آپ بعد میں وضو کر لیں غسل کے بعد, اسی میں احتیاط ہے, بجائے اتنا اس طرح کر کے کان پکڑنے میں, آسانی اسی کے اندر ہے آپ کی. ٹھیک ہو گیا جی.